بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب۔ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت، رکوع آیات نمبر 64 تا 66۔ گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے احوال کا ذکر تھا اور بطور سوال مشرکین سے کہا گیا تھا کہ آسمان و زمین کے خلقت، شمس و قمر کا مستحکم نظام، بارش کا نزول اور اس کے پیش منظر میں نباتات اگانے کا ایک مستحکم مضبوط نظام اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس پورے کائنات عالم کے چلانے میں کوئی غیر کے کسی غیر کے شرکت ممکن نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون۔ ان میں سے بکثرت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشرکین، منکرین، کافرین کوئی پاگل مجنون تو نہیں ہے؟ دنیاوی معاملات میں، تجارت میں، معیشت میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں، لیکن ان تمام تر دنیاوی ہوشیاری کے باوجود ان کو ناسمجھ، بے سمجھ ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے سمجھ کہا ہے، ناسمجھ کہا ہے، لا یعقلو کہا ہے؟ تو آیت مذکورہ میں اس کا جواب دیا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ ان بدبختوں کو دنیاوی معاملات پر عبور حاصل ہے، مادی اور فانی خواہشات کے محبت نے اس کو اندھا، بہرا، ناسمجھ، بیوقوف، سفیہ بنایا ہے۔ دنیا کو مقصد بنایا ہے، حالانکہ دنیا جو ہے کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ حیوان کا لفظ بمعنی حیات، معنی مصدری ہے، کذا فی القرطبی، اور لہی الحیوان میں حیات دنیا کو ظاہر ہے کہ لہو لعب قرار دیا مذکورہ آیت میں، کہ دنیا کے لیے کوئی ثبات اور قرار نہیں ہے۔ دنیا تو آخرت کے لیے کے اعتباری ہے، الدنیا مزرع الآخرہ۔ باقی دنیا تو فانی ہے، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقاء، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ آئی تھی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ آیت نمبر 65 میں مشرکین کا ایک برا حال بیان کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں، اصنام کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو معبود مسجود سمجھتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت
آفت آ جاتی ہے تو پھر ان بدبختوں کو یقین ہوتا ہے کہ اس مصیبت سے خلاصی کا ذریعہ صرف اور صرف ذات تبارک تعالیٰ ہے، کوئی بت ہمارا مدد نہیں کر سکتا۔ اور بطور مثال فرمایا کہ جب یہ مشرکین دریائی سفر کرتے ہیں، بحری سفر کرتے ہیں، ڈوبنے کا خطرہ ہو تو اس خطرے سے بچنے کے لیے، خطرے کو ٹالنے کے واسطے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب سہارا مل جائے اللہ کے حکم سے، بچ جائے، خشکی میں پہنچ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، تو پھر شرک شروع کرتے ہیں، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ کافرین کی دعا بے میں، اضطراری کی حالت میں قبول ہو جاتی ہے، اور اضطراری حالت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ پر یقین اور لیکن دوسرے آیات ہے، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا تعلق دنیا سے ہے، اور وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کا تعلق آخرت سے ہے، کہ بروز قیامت کفار عذاب سے خلاصی کی دعا کریں گے جو قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ لہو کھیل ہے، ولعب اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہ وہی ہے اصل زندگی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، عبادت کو، العبادہ۔ فلما نجاہم، پھر جب وہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ انکار کرے، بما آتیناہم، اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دیا ہے، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائے، فسوف یعلمون، پس ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔